اندر آ جاؤ آ جاؤ نیاز حسین سوال ہے، اگر کوئی نیاز حسین مندے ہو تو آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب کلو ہم من باغم من شیئن جلی بے علی بے علی بے علی اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناتا تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بلند صلوات صلی علی محمد۔ تھوڑے نہیں ہو، کافی سارے بیٹھے ہو، جتنے ہو مجلس واسطے بہت ہو۔ اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین، ملت جعفریہ دے تمام شہداء، لاوارث غریب مومنین اور کربلا و کاظمین، سامرہ و نجف، مسافر شام، بی بی دے حرم دی حفاظت کر دے، جتنے جوان بزرگ بچے کہ جہان چھوڑ کے جا چکن، سب دے درجات دی بلندی دی خاطر امام زمانہ دی ذات تے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر رخ میرے حل کر دو۔
آواز اندر کوئی نہیں تو ادھر رخ تھوڑا جو رہا پھیر دے مہربانی خداوند کریم آل محمد صدقے تمام حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرمائے کچھ گھٹن دا شکار ہو پتہ نہیں کیوں بہرحال دعا منگنا میرے تے فرض ہے اگر ضرورت ہوئے تو آمین اپنے واسطے آکھ لگے خدایا سب دی عبادت قبول فرما جتنے محبان اہل بیت جس جس مقام تو عین کریم اللہ سب دے گناہ معاف فرما دل دی گہرائی چو آمین آکھنا اپنے واسطے جو محبان اہل بیت باہر بیٹھن جو گھرچ بیٹھن خدایا موت تو قبل امام حسین دی زیارت نصیب فرما بعد از موت شفاعت آل محمد نصیب فرما جس دعا دی بہت زیادہ ضرورت ہے دلوں آمین آکھنا خدایا بقیت اللہ العظم حجت دوران امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما قبولیت دعا دی خاطر اپنے آپ میں امام زمانہ دی ریت سمجھ دے ہو تو دعا دی قبولیت دی خاطر امام زمانہ دی ذات ایک بلند صلوات سارے اللہم صلی اللہ اجازت ہے کچھ لمحات پڑھ لوں میں سورہ یاسین دی ایک آیت میں تلاوت کر چکا رحمان الرحیم اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے نیاد ارشاد فرما رہے کہ ہم نے ہر علم امام مبین کو عطا کر کے بھیجا چپ کر کے بھی سن لے سو تو گزارا میرا ادھ نال بھی ہو ہی جائے کوئی مجلس منوان واسطے نہیں مجلس پہنچان واسطے تے یاد کران واسطے کائنات دا ہر علم یعنی ہر علم تو کیا مراد ہے مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک سرا تو سریا تک عرش فرش لوح تے قلم جنت دوزخ ہوا و فضا جن اور بشر انسان و حیوان چرند و پرند انبیاء و مرسلین اولیاء و صالحین شہداء و صدیقین پھر جو حاضر ہے اس کا علم جو غائب ہے اس کا علم جو نظر آ رہے اس کا علم جو نظر نہیں آ رہا اس کا علم خدا فرما رہے اے سارے علوم میں امام مبین دے کے بھیجے اور میرے خاموش سامعین حضرات مذہب اہل بیت دا اے عقیدہ ہے کہ امام مبین تو مراد پہلے محمد تو لے کے آخری تک اے سارے امام مبین ہیں اگلے نے بھی انہیں سوڑے ہیں جی میں ہون میں نو سوڑ رہے ہو یا آگے کوئی سبحان اللہ آدھے رہے اچھا تھوڑا جا بول لگے میں اتھے پہلی میری آیا تو میں ممبر تے پہلی دفعہ نہیں آیا پچھلے سال میرے بزرگ پڑھ گیا اس سال حکم آئی تو میں حاضر ہو گیا ہر علم اللہ دے میں امام مبین مو دیکھ کے بیٹھا میں جی میں تمہید چاہ اور ساڑھے عقیدے دے مطابق امام مبین تو مراد سرکار رسالت ماب تو لے کے امام آخر الزمان تک علی علیہ السلام علی دے یارہ فرزن اے سارے امام مبین آنکھ لوے ہے بے شک دو چار بندے نہ رل کے یہ سبھی امام مبین ہیں لیکن کچھ ساڑھے بھائیاں نے ساڑھے نال امام مبین دے لفظ دے اختلاف کی تھا کچھ بھائیاں انہاں کے بھی شیعہ جذباتی جی مخلوق ہیں
اے ہر گل یا علی نال جوڑ دین یا علی دے پترا نال جوڑ. سنیا جی سنیا ہے اگو ٹرسو تو میری تقریر پیچھا رہ جانی جی. وہ کہ ہر شے علی نال یا علی دے پترا نال جوڑ. جبکہ امام مبین دا معنی و مفہوم علی دے پتر نہیں. اچھا بھائی تسی ترجمہ کرو. ذریعہ امام حسین ہے میرا اس تے ہاتھ ہے. سعودی جو قرآن پرنٹ ہویا ایتھے ممبر تے لایا میں لفظ لفظ دا ذمہ دار. انہوں نے امام مبین دا مطلب بدل کے علی اور علی دے پترا تو بدل کے انہاں رکھ دیتا لوح محفوظ. اللہ تواڈے تے راضی ہوئے. اے بھائیاں ترجمہ کیتا ہے جڑے بول پہ میرے واسطے اے کافی ہے. انہاں آکھیا علی نہیں حسن حسین نہیں, امام مبین تو مراد لوح محفوظ. اور آیت ترجمہ کیتا گیا وَقُلَّ شَيْنَا شَيْنَاهُ فِي امام مبین کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا. تواڈا زبان نہ بھی بولی دل بولے گا. انہاں کیا ہر شے دا علم اللہ پیا دے میں لوح محفوظ لکھ دیتا. لاؤ مولوی صاحب اگر علی دے بیٹے امام مبین نہیں اور امام مبین دا مطلب ہے لوح محفوظ تو پھر تیری کتاب صحیح بخاری ایک روایت موجود ہے قام الحسن یطالع لوح المحفوظ فی حجر امہ. امام حسن ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے. یا علی بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا سلامت رو بادشاہ. بس میری حصہ دی مجلس ہو گئی ہے. اگر علی دے بیٹے امام مبین نہیں اور امام مبین تا مطلب و مراد و مفہوم معنی لوح محفوظ ہے اور تسی ترجمہ کیتا اللہ ہر شے دا علم لوح محفوظ ہے لکھ دیتا تو پھر اپنی کتاب صحیح بخاری جا کے پڑھو. کتاب بھی صحیح اور روایت بھی صحیح کہ مولا حسن ناز کیتا کرو اللہ ایسے امام دیتے جائے. امام حسن ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ پڑھا کرتے تھے اور میں بغیر کسی ڈر اور خوف دے. آج کل ویسے پرچے بڑے ہو رہے ہیں تو بغیر کسی ڈر اور خوف تے ممبر تے گل پہ کرو. تسی بولو نہ بولو داد بچ گئی تو کوٹھی نہیں بن دی. داد نال داد ہے ہی اہل بیت واسطے, میرے واسطے نہیں اہل بیت واسطے تو ہے نا جی. میں ممبر تے کھڑا کے گل پہ کروں. اللہ نے جو علم ساڈے آئمہ عطا کیتا ہے اس علم دا مقابلہ انبیاء و مرسلین بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا جا رلن دی کوشش کرے ہے سرکار. انبیاء و مرسلین بھی نہیں مقابلہ کر سکتے جو علم اللہ نے ساڈے آئمہ عطا کی. اگر آنکھو تو روایت پڑھ دا, اگر آنکھو تو آیت پڑھ دا, دل نہ ہوئے تو دو میں پڑھ دا. بولو جی تھوڑا جا دونوں پڑھ دے. لو جی قرآن مجید ہے جو ایک واقعہ لکھا ہے اللہ نے فرمایا ذہن وچ رکھنا گل ہے جو علم ساڈے آئمہ دا ہے وہ علم انبیاء و مرسلین کول بھی نہیں. اللہ نے قرآن مجید ایک نبی نے حکم دیتا جائیے میرے عبد کے پاس پڑھیے. مجبور ہونا تو پھر بولنا ورنہ کوئی زبردستی منت علی گل نہیں ہے. جائیے میرے عبد کے پاس تعلیم حاصل کی. حکم کس نو ملیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. عبد کون ہے جس کو موسیٰ جائے؟ الحمدللہ حضرت خضر علیہ السلام. بعض لوگوں نے خضر نبی لکھے ہے, بعض نے ولی لکھے, بعض نے نبی اور ولی اکٹھا لکھے. ٹھیک ہے, بہرحال میں اس بحث سے نہیں جانا چاہتا. جناب موسیٰ خضر نو ڈھونڈ دے دریا دے کنارے تے پہنچے. حضرت خضر لیٹے منہ تے کپڑے. مجلس سمجھن دا نام ہے, ہر لفظ داد اللہ نہیں ہوندا. منہ تے کپڑے. سرکار موسیٰ سلام کیتا, خضر اٹھ بیٹھے. کون ہو؟ موسیٰ. کیوں آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا. کس لیے؟ تمہارے پاس پڑھنے آئے ہو.
یا میرے امام زمانہ مدد فرمانا جی. کس لیے بولو؟ تمہارے پاس پڑھنے آیا. چونکہ نبی بھی ہن ولی بھی ہن لفظ سمجھنا. تو جناب خضر چونکہ ولایت رکھ دے ہن تو این موسیٰ دا چہرہ ویکھ کے فرمایا پڑھاؤں گا پر تمہارے پاس صبر نہیں ہے. یا میرے مولا تمہارے پاس صبر. سپیکر میرا جتنا ساتھ دیندہ ہے اتنا ہی پڑھنا. سارے ذاکرین دا میں شکوہ سنے ہیں بھئی او سمجھ کاکھ نہیں آندی باہر نکل کے اے نہ کیا بھئی ذاکران دا کاکھ نہیں بڑھے. تے انہاں دیتے بھی شکوہ کوئی نہیں. تو بہرحال جتنا گزارا ہے وہ کردہ پیا. تیرے پاس صبر نہیں بابا جی, تیرے پاس صبر. جناب موسیٰ فرمایا بھئی صبر ہے یا نہیں؟ بھیجن اللہ مالک ہے لہذا پڑھاؤ. تو جناب خضر فرمایا ٹھیک ہے آگے پڑھانا لیکن ایک گل یاد رکھی. کیڑی؟ میں جو کراں تو پوچھنا نہیں. یا مولا میں جو بھی کراں تو سوال نہیں کرنا. بور تو نہیں ہو رہے؟ سوال نہ کری بس ویکھ ہی جائیں. اچھا ویسے کتنی مشکل گل ہے. ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچے سمجھ بھی نہ آوے اور بچہ سوال بھی نہیں کر سکتا. بچہ تو مڑ بڑا کامیاب نہ ہویا. میری اپیل ہے ماما بہنوں ذرا 2 منٹ چپ کر جو میں تقریر کر لوں. سرکار فرمایا جو کراں سوال نہ کرے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. چل پہ دونوں نبی. بڑا مزہ آنا ہے لطف آنا ہے جڑے تسی چپ بیٹھے ہو تسی بھی ناندے پیچھے ٹرو تے اگے ویکھو ہویا کی ہے. چل دے ہو حضور جا رہے ہیں استاد اور شاگرد دونوں جا رہے ہیں. اگے آگے دریا عبور کرنا ہی گل بزرگن ذہن چ جوانن سنا دینا. دونوں نبی کشتی چ بیٹھ بالکل سینٹر کشتی آ گئی. حضرت خضر نے سوراخ کر دیتا. ہن میں نہیں آکھ سکدا سوراخ ہویا تسی چپ کر کے موسیٰ بول پے. جناب موسیٰ بول پے. انہاں کہ جی گل ہے استاد جی میں تا آیا ہی پڑھن تے جناب میں نے پہلے دن ہی بوڑ کے مارو وہ. سرکار یہ کیا کیتا جی ہونے پانی آئے گا جتنے بیٹھے سب ڈوب جان گے. تو حضرت خضر نے کیا مطلب ہے اے خاموش تسی بول سکتے ہو تسی بول سکتے ہو. انہوں کیا چپ بولنا نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک. کشتی پار ہو گئی. اترے اگے لڑ رہے ہیں 2 بچے انہیں ہی ہے. حضرت خضر نے حکم مک ماری ہو گیا. موسیٰ پھر بول عالی جناب اسم کیوں مارے جے اس کا کیا قصور آئی؟ بغیر جرم خطا دے بچہ مار دیتا. سرکار پھر انج کیتا زد جے تو میں آج تو بلا کے جانا جے انج کیتا. چپ. انہاں کہا جی ٹھیک. ٹور کے تھک گئے. آپ کو کھڑکا دے ہوں میں منت ہی کر سکتا جے کوئی چپ کرتا ہو بیتے ماما بہنہ لے پاس ہے. بڑے اوکھے جے میرے نال رلن تے اگے چل چل کے تھک گئے. ایک بندے دی گھر دے بوئے تے جا کھلتے شریفان دی وسطی آ گئی. شریفان دی میں شریف جان کے آگے جے ایڈے شریفان نبیاں بوہ کھڑکا کے پانی منگیا تو انہاں بوہ بند کر دیتا. روٹی منگی تے او نہ ملی نہ پانی نہ روٹی. تھک کے باہر نکلے ایک جگہ تے بیٹھے ہیں تے جناب خضر ویکھے بے غریب بندے دے گھر دی دیوار گری ہو جائے. تے حضرت موسیٰ دا چہرہ ویکھ کے فرمایا موسیٰ جی استاد جی چل دیوار بنا تیار کر سیمنٹ مشالہ گارا دیوار بنا. جناب موسیٰ تھوڑ جلالی والے تو ہن نا جی. انہاں کہ استاد جی روٹی پانی تو ملیا کوئی نہیں تو میں انہیں قد بناواں.
ایڈے چنگے بندے روٹی منگی وہ نہیں ملیا، پانی منگے وہ نہیں ملیا، تے میں مفتی قد بناواں؟ سرکار فرمایا چپ چل بڑا، میں امتحان ہے یا تسی آج امتحان ہے؟ جس لئے دیوار تعمیر ہو گئی، جا کے پوچھو گا شیعہ سنی علماء تو اگے کے ہویا؟ موسیٰ چل کے خضر دے کول چلے گئے، اپنے امام دا علم سننا چلے گئے تھے، اینج ہاتھ جوڑے، سرکار جناب خضر فرمائے کیا ہے؟ او جاگا جی بس تسی اپنے راہ میں اپنے راہ۔ خضر فرمائے کہ او جاگا جی جیڑی گل پوچھتا تسی جواب نہیں دیندے، ترے گلہ عجیب کیتیاں، میں پوچھیا جواب نہیں دیتا۔ آؤ سنو اپنے چھٹے امام دا فرمان۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا اگر موسیٰ چپ رہ جاتا تو خضر موسیٰ کو 70 چیزیں دکھاتا جو کبھی اس کی سمجھ میں نہ آتی، اور پھر توڑے چھٹے امام نے فرمایا اگر موسیٰ کو پڑھانے والا خضر میرے ساتھ چلے میں اس کو 70 چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں بھی کبھی نہ آتی۔ یا علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی سمجھ آیا جے؟ فرمایا جو اس کو پڑھاتا رہا وہی خضر میرے ساتھ چلے، تھک گئے ہو میں اس کو 70 چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں بھی کبھی نہ آتی۔ پیغمبر خدا ایک دن ایک ہندوستان دے عالم دین نے، میں لفظ وہ پڑھتا جڑا میں خود پڑھے، پیغمبر خدا ممبر دے بیٹھے نے کہ ہندوستان دے عالم دین اپنی کتاب روایت لکھی کہ ایک اجنبی بندہ حضور دے سامنے آیا، منہ تے کپڑا، گود ہیں امام حسن، اور رسول دے کول آ گئے، یا رسول اللہ میں آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، جتھے تھکنا سرکار میں انداز دے حکم تو میں نہ کہ 2 گھنٹے دا توڑے تا حالات میں نہیں لگ دے بہرحال۔ بسم اللہ، آل محمد تو انہوں ہمیشہ اسے ذکر دے شاید تھلے زندگی گزارے توفیق دے رہے۔ اس کہ میں آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ پیادہ رسول نو آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنا زور گھٹانا توڑا زور ویکھا کیڑے کے زور رکھ دے۔ حضور فوراً ممبر تو اترے، اپنی جگہ تے امام حسن نو بٹھایا، آئے صدقہ جاؤ، میں جو لفظ پورا نہیں کیتا لیکن مول پہ اپنی جگہ تے امام حسن نو بٹھا کے اس وعدے نے مجھ سے نہیں اس سے پوچھ، کیا میرے مولا مجھ سے نہیں اس سے پوچھ۔ اچھا اتنے عزت دار باشعور پڑھے لکھے مجمع کسی بندے نو میری تقریر تے کوئی اشکال ہوئے ٹھیک ہے یا اعتراض ہوئے تو تسی آکھو جی یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا، میں آکھا جی اے بھائی جان تو پوچھ لو، بھائی جان بھی ہجے تک بولے نہیں ہیں میرے نال ویسے، بھائی جان تو پوچھ لو، اشکال میرے تے اعتراض میرے تے، میں آکھا میرے بھائی تو پوچھ لو، تو جواب تو یہ نہیں ہے نا۔ اس آکھا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمایا اس سے پوچھ۔ ان نبی نے امام حسن ال کیوں اشارہ کیتا؟ آرام نال گل کردہ تسی سننا بس، شاید پیغمبر نال علم سمجھانا چاہتے ہیں جو علم میرا ہے وہی میرے حسن کا ہے، آل محمد سلامت رکھت، جو علم میرا ہے بسم اللہ وہی علم بولو میرے حسن کا ہے۔ وہ بندہ امام حسن دے سامنے بیٹھ گیا، اس نے 3 سوال کیتے بھائی جان، اس نے 3 سوال کیتے، امام نے جواب دیتے، چھوٹا جا شان ہے میرے مولا دا ظاہری طور پر، جواب لے کے رسول دا شکریہ مولا حسن دا شکریہ تے بندہ نکل گیا، او دروازے تو نکلیا، اصحاب رسول خدا دے کھولا گیا، یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا؟ مدینے کا ہوتا تو پہلے بھی دیکھا ہوتا، کتھو لیما مجمع جڑا دعا کر جائے، مکے کا ہوتا تو ہم مکے آتے جاتے رہتے کبھی تو دیکھا ہوتا، یہ تھا کون؟ حضور مسکرا کے فرمائے تم کیسے پہچان سکتے تھے وہ خضر نبی تھا۔ آئے میں سب کے جاتا سارے بولو بلند آواز نال حیدری، کون تھا؟
بولو بغیر شور دے قصیدہ پڑھدا کون؟ خضر نبی. جاؤ زمانے نو اپنے امام دا علم سمجھاؤ. جو نبیوں کو پڑھائے وہ خضر نبی ہوتا ہے، جو خضر کو مسئلے سمجھائے وہ حسن بن علی ہوتا. سلامت. جو نبیوں کو پڑھائے اسے خضر نبی کہتے، جو خضر کو مسئلے سمجھائے اسے حسن بن علی کہتے. دو گلا ہور کرنا یا پڑھی جا میں اپنے امام دا علم دسنا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ محمد صلوات سونی پڑھی جے پر میرے مولا دے شیان نشان نہیں بلند. پڑھو صلوات سارے جتنے بیٹھے امام نشان صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. امام محمد تقی علیہ السلام. اس امام دا تذکرہ ساڑھے ممبر تے بہت ہی کم ہویا. مولا تقی اور مولا علی نقی دا تذکرہ تو بہت ہی کم ہوتا. جتنے شادات تشریف فرمو ہاتھ جڑے دے پیران تے ہاتھ سمجھو امام حسین دے نوکر. گل چھوڑنا جلا وطن ہو کے مدینے چو بغداد پہنچے. 5 سال دے ہن ظاہری طور تے ظاہری میں لفظ ظاہری استعمال کی حقیقت تو پتہ نہیں قدر تو ہے. 5 سال دے مولا کھڑے بغداد دی گلی ہے. بغدادی چھوٹے چھوٹے بچے نال کھیل رہے اور امام بالکل بے نیاز ہے کیونکہ ساڑھے آئمہ دنیا دار بچیاں علی کھیل نہیں کھیل دے. اے اگر کھیلن بھی صحیح تو اجڑے ہوں دا گھر وسان دے. کسی دا وضو ٹھیک کرا دیتا، کسی دی نماز، کسی دا قرآن، کسی دا دین، کسی دی شریعت. اے دنیا دار بچیاں علی کھیل نہیں کھیل دے. مولا کھڑے تے بچے کھیل رہے متوجہ رہنا مولا دا واسطہ. یہ اچانک شور مچ گیا راستہ چھوڑ دو حاکم وقت آ رہا. کون؟ حاکم وقت آ رہا. قدردان ہو قدر کرنا جملے. حاکم وقت کے آنے کی اطلاع سن کے جو بچے تھے وہ دوڑ گئے. سلامت رہو آباد رہو. جو بچے تھے وہ دوڑ گئے. اللہ دی حجت کھڑی 5 سال دے تے مولا کھڑے تے بے نیاز ہیں ویکھے نہیں کون آ رہے. بچے دوڑ گئے. شواری بالکل قریب آ گئی. میں نہ ایتھے ممبر تے کدی نہیں لیا انہاں لوگاں دا. جو تو معصوم ہیں تو غیر معصوم دا نہ کیوں لیا جائے. بالکل قریب آ گئی. اس ویکھیا بھی بچے سارے دوڑ گئے تے ایک کھڑے وہ گھوڑے تو لتھا امام دے کول آ گیا. لفظوں دے وچوں لہجہ نظر آندا ہے. اس نے کہا اے بچے. اس نے کہا اے بچے. بے نیازی نال امام نے پوچھا کیا کہا؟ میں کہ لفظوں چوی لہجہ نظر آ سکتا ہے نا. کیا کہا؟ اس نے کہا اے بچے یہ بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ یہ بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ رکھ جو لو منہ تے ہاتھ دل بول چھی عقید ایمان نل پیا دے. یہ بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ 5 سال دے میرے مولا نے بغداد دی گلی کھڑے فرمائے میں 3 وجہ سے نہیں بھاگا. اس نے کہا کون سی وجہ؟ فرمائے پہلی وجہ میں فرار کا بیٹا نہیں، میں حیدر کرار کا بیٹا. میں فرار کا بیٹا نہیں کرار کا بیٹا. اس نے کہا اچھا دوسری وجہ؟ فرمایا یہ کہ اگر راستہ تنگ ہوتا تیری سواری نہ گزر سکتی تو پھر میں پیچھے ہٹتا.
سواری تیری گزر سکتی ہے، رستہ تانگ نہیں، جا جا بھائی جان ذرا اچھے آؤ، ناراض بھی نہ ہو، میں تھوڑا چہرے دی بھی زیارت کر دوں، ایتھے میرے نال آ جائے، مومن دا چہرہ دیکھنا بھی زیارت، ثواب بھی۔ فرمایا یہ دوسری وجہ، پہلی کیا ہے میں فرار کا بیٹا نہیں، قرار کا بیٹا، دوسری یہ راستہ تنگ ہوتا پھر میں ہٹتا، راستہ کھلے جا، ہو جا کہ تیسری وجہ، فرمایا تیسری وجہ یہ اس وقت مجھے تجھ سے کسی ظلم کی امید نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ایسے امام عطا فرمائے جس حالت اچ بھی ہیں امام ہے، امام دے جواب تو متاثر ہو، تاریخ جا کے پڑھو، وہ شکار کھیلن جا رہے ہیں، کتھے جی شکار دکھا، ایتھے اس نے باز بیٹھا، منزل مقصود تے پہنچ کے اس نے باز چھوڑ دیتا، باز گیا سدھا بدلے 10 15 20 منٹ بعد واپس آ کے اس نے ہاتھ تے بیٹھا، ہاتھ تے بیٹھا تو اے پریشان ہو گیا کیونکہ اس دی چونج چائی مچھلی دا چھوٹا جیا بچہ، وہ تسی بھی پریشان گئے ہو، وہ حیران ہو گیا بھئی اتے دریا نہیں، ندی نہیں، نالا نہیں، سمندر نہیں، کنواں نہیں، یہ اتے گیا ہے، یہ بادلوں میں سے مچھلی کیسے آ گئی؟ مچھلی لے کے جیب پائی، اپنے آپ نو دے اپنے کسی مولوی تو جا کے پوچھا، لو بھئی اس علاقے دے شرفا توڑے علاقے دا نا ہے سٹ لیندے بھی ڈر لگتا، او مچھی جیب پا کے ٹر پیا، مولوی دا تصور رکھ کے تقدیر نے وہاں سے گزارا جہاں عالمین کا مولا کھڑا تھا، یا میرے مولا، تقدیر نے وہاں سے گزارا جہاں عالمین کے امام کھڑے تھے، یہ ذہن پچھلا جواب ہے، اس نے بڑی فصاحت اور بلاغت کا جواب دیا، بچے پھر دوڑ گئے، امام پھر کھڑے، تھک تو نہیں گئے، عالی جناب ایک گھوڑے تو اترا ہے، امام دے سامنے آ گیا، ایسا کیا آپ پہلے بھی نہیں بھاگے، ان دو گلہ مٹھیاں، آپ اب بھی نہیں بھاگے، تعارف تو کروائیے، اب ہیں کون؟ سادات دعا دے دینا، 5 سال دے مولا نے بغداد دی گلی اپنا تعارف کروا دیتا، محمد اور علی کے علم کا وارث ہو، الحمدللہ، یا میں مصطفیٰ و مرتضیٰ کے علم کا وارث ہوں، اس کیا علی کے کیا لگتے؟ فرمایا بیٹا ہوں، سننا بسم اللہ، علی کے کیا لگتے؟ فرمایا میں بیٹا ہوں، یہ وہی علی ہے نا وہ جس نے کہا تھا میں زمین کے راستوں سے میری میں نہ ضائع نہ کرے، میں 40 منٹ پڑی کھڑا جائے، یہ وہی علی ہے نا وہ جس نے کہا تھا زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا، بندہ اتھوں دے راہ بہتر جانتا ہے جتھوں دا ہوندہ ہے، لاہور دے راہ میں تواڈے تو زیادہ جانتا، اتھوں دے راہ تسی میرے تو زیادہ جانتا، کیونکہ تسی اتھوں دے ہو میں اتھوں دا، اسی بات سے مولا فرمائے ادھر کے راستوں سے ادھر کے راستے بہتر جانتا، اسی علی کے بیٹے ہیں، بڑے ناز نال امام نے فرمایا ہاں اسی کا بیٹا، اسے کہ وہ تو کہتے تھے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، یہ ان سوال کرنا چاہتا ہے، مولا نے فرمایا بے شک، آپ ان کے وارث ہیں؟ فرمایا بے شک، آپ بھی ہر چیز جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں میں ہر چیز جانتا ہوں، ادھر کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ سلامت رہو، جڑے نہیں بول رہے او مولا سمجھ آ رہی ہے، ادھر کی باتیں جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، جیب وچ ہاتھ پا کے مچھی کڈی اینج بند، ادھر کی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تو پھر بتائیں نا یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟
دے میری مٹھی میں کہ ذریعہ حسین دے سامنے کھلو کی پتہ میرے واسط ہو چندہ میں 21 سال دی ساری ذاکری وار دے واسط جملے حسین کی تا بتائیں یہ میری مٹھی میں کیا ہے. لفظ آرام نال پڑھ سا جڑا امام نے جواب دیتے. مولا نے سدھا یہ نہیں فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے, فصاحت دریا بہا دیتا. مولا فرمایا اچھا سوال کیا تو پھر سن, اللہ نے کائنات کی خوبصورتی کے لیے زمین پہ سمندروں کو پیدا کیا. جڑے اجے نہیں بولے اگلا لفظ سنا, پھر سمندر کی خوبصورتی کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کیا. پھر امام نے فرمایا جب مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں سمندروں کے پانیوں سے ٹکرا جاتی ہیں. پھر ان ہواؤں کے ساتھ مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہواؤں کے ساتھ اڑ کے بادلوں میں چلے جاتے ہیں. پھر امام نے فرمایا دنیا کا بادشاہ شکار کھیلنے اپنے گھر سے نکلتا ہے, وہ اپنا باز چھوڑتا ہے اور باز اڑ کے بادلوں میں چلا جاتا ہے, کہاں سے مچھلی کا بچہ پکڑ کے واپس آتا ہے. امام نے فرمایا اس وقت تو اسی مچھلی کے بچے کو مٹھی میں بند کر کے میرا امتحان لے رہا ہے. یا امام حسین راضی فرمایا اس وقت نہیں ضائع ہویا تھوڑا, تو اسی مچھلی کے بچے کو اپنی مٹھی میں بند کر کے بازار میں کھڑا ہے, تو اللہ کی حجت کا امتحان لے رہا. میں مکانا چاہتا ایتھے بھی مکا سکتا, اگلی گل نہ کرا میں لاہور تک ارمان رہ جانا, سن لینا بھاویں اپنے آپ تے جبر کر کے بھی سن دے ہو. امام دا علم دیکھ کے متاثر ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیتا میں آپ کو بیٹی کا رشتہ دوں گا. خاموشی چھا گئی. میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. گو کہ اس دی بیٹی بعد امام دی قاتلہ ثابت ہوئی جس کا نام ہے ام فضل. وہ مولا دی قاتلہ جس نے کہا نا میں بیٹی کا رشتہ دوں گا, تو اس ٹائم دے جڑے اتھوں دے مولوی ہیں انہاں رولا پا دیتا. انہاں کہ اسے رشتہ دے رہا ہے, اسے وہ ابھی کہیں اسی مدرسے میں داخل کروا, پڑھے لکھے, جب تعلیم آ جائے گی پھر جو ہمارا سب سے بڑا مولوی ہے نہ ہے او دا یحییٰ ابن اقسم, ایسا کہ پھر اس دا او دے نال مناظرہ کروائے. اگر اے بچہ اس تو مناظرہ جت جائے پھر دیویں بیٹی دا رشتہ, انجے نہ دیویں. ویسے فضیلت ہوئی ہوندی ہے جن دی دشمن بھی گواہی دے. ان آنکھیں نہ بچہ ہے, چاہے دشمن آئی اسا کہ خبردار اسے بچہ نہ کہنا. اللہ اکبر, اسے بچہ نہ کہنا. میں دیکھ چکا ہوں اس کے سینے میں علم کا سمندر ہے. میں جڑی گل کرنا چاہوں, مولوی آ کے اچھا تینوں دے علم تے ایڈا ناز, ایسا کہ بالکل او جا کے ٹھیک ہے پھر اس کا یحییٰ ابن اقسم سے مناظرہ کروا. مناظرہ سناوا کی ہویا 2 منٹ جبر کرے اپنے آپ تے للہ والے رسول, مناظرہ کروا. لیکن شرط یحییٰ ابن اقسم کو اطلاع دے, اسے اطلاع نہ دینا. یعنی اینو بلائیں اچانک, کیوں تیاری نہ کر سکے. مارو وہی کھاندن جڑے انہانوں اپنے جائے سمجھ دے. اچانک چھڑیں, تیاری نہ کر سکے. لو جی یحییٰ ابن اقسم نو اطلاع چلی گئی فلاں دن فلاں جگہ تے تیرا مناظر ہے, ان بھی نہ دسیا گیا کہن دے نال. امام نو تو اطلاع گئی نہیں. لو جی دن آ گیا, تقریر 5 منٹ بعد ختم. دن آ گیا, دربار مولویاں نال بھریا پر. مولوی مولوی کیا ہوئے جے ڈر گئے؟ وہ سارے ہکو جائے نہیں ہوندے.
چنگے بھی ہیں قسم چنگے بھی ہیں. ہوں میں ادھر کی گل نہیں پہ کرتا نہ کوئی لوڑ نہیں ڈرن کی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ بھریا پہ دربار علماء انہاں دے جتنے ہیں اتنے ممبر تے لگی ہوئی ہیں 2 کرسیاں نال اس بٹھا دیتا یا ابن اکشم. ایک کرسی تے بیٹھے بادشاہ وقت دوسری کرسی پئی ہے خالی. بندے اگلے پریشان ہیں بھئی ایڈا وڈا مولوی اپنا آیا تے پتہ نہیں کہندے نال مناظرہ ہے. بادشاہ ایڈا وڈا عالم بلا لیا یقیناً اگوں بھی کوئی ایڈا ہی ہو سی. سمجھ آ رہی ہے ہونا کہ یقیناً اگوں بھی کوئی ایڈا ہی وڈا پائے دا عالم ہو سی چنگا تگڑا بندہ ہو سی. تے بندہ چلا گیا توڑے امام محمد تقی دے دروازے تھا. مولا دی عمر 5 سال 5 سال دروازے دے دکل باب ہوئی. میں صدقے جاواں امام دا علم پڑھدا کھڑا جے موضوع یہ دیں تو دروازے دکل باب ہوئی. مولا نے دروازہ کھولے اور امام نے فرمایا تو اب آیا میں تو کب سے تیرا منتظر تھا. آئے ہونا ہے میں تو کس ویلے دا راہ پیا ویدا بھائی جان میں کس ویلے دا تیرا راہ پیا ویدا. مولا پھر آئیے دربار. مولا فرمایا تو جا میں آیا. اے علم عباس اس تو بڑی قسم میرے مذہب وچ نہیں. روایت دا ذمہ دار کتاب دا ذمہ دار ایک نہیں جتنی کتاباں آنکھوں میں دکھا سکتا. یحییٰ ابن اکشم پتہ نہیں کتنی کتاباں لے کے دربار وچ گیا کیونکہ انہیں پتہ نہیں مناظرہ کہندے نال او کتاباں لے کے چلا. امام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی. اندر گئے صرف نام محمد امامہ اٹھا کے سر تے رکھیا. یا میرے مولا چلو میں قصیدے دا اگلا مصرع ہی پڑھ لینا. نانے دا امامہ رکھیا بدن تے علی دی عباب پائی دلے حسن دی کباب پائی حسین دا کمر بن لیا سجاد دی تسبیح لے لی باقر دا علم لے لیا جعفر صادق دی صداقت لے لی موسیٰ کاظم دی حیبت لے لی رضا کی رضا بن کے ایک مولا 14 کی شبیہ بن کے دربار میں داخل ہوا. یا لیا ایک میرا مولا راضی رویا جی گرمی جیڈا پڑھنا اوکھا جی 50 منٹ ہو گئے جی. ایک مولا 14 دی شبیہ بن کے بھائی جان امام دربار دے دروازے تھے. اچھا اتنے خاموشی ہو جائے جی میں سارے مین دیکھ رہے ہو تے اچانک دروازے تے کوئی بندہ کھڑک چکرے تے جیڑا ایتھے بیٹھے اس بھی ویکھنا فطرت تے. امام داخل ہوئے نا تو دروازہ جو کھلیا تو تھوڑی جی آواز پیدا ہوئی تو سارے تو سب جو پیچھے موڑے تو پیچھے 5 سال دے امام امام رسول ابا کبا امیر المومنین حسن دی امام حسین دا کمر بندے مولا سجاد دی تسبیح جناب باقر دا علم امام صادق دی صداقت موسیٰ کاظم دی چہرے تے حیبت رضا دی رضا بن کے 14 دی شبیہ بن کے مولا دروازے تے مسکرا رہے. تو جی میں وہ سارے بیٹھے ہیں نا انہاں ویکھیا امام نو وہ ایک دوجے نو شروع ہو گئے. بادشاہ پاگل ہو گیا یا بن اکشم 90 سال دا بابا تے مناظرہ کرن واسطے بادشاہ اس بچے نے بلا لے. اس بچے کی گل کرنی پچھتائے گا وہ بندہ جنہوں امام محمد تقی دی فضیلت سمجھنا آئی. یہ بچہ کیا کرے گا اور کتنا بیٹھے گا. بادشاہ پاگل اسی سمجھے پتہ نہیں کی ہونا ہے کیڈا وڈا کو عالم آیا ہونا ہے اے بچہ اینج ساڑھا ٹائم ضائع ہو. تو ایک فکرہ سناواں ہر اعتراض کرنے والے کے سامنے سے مولا امام زمانہ میری نیت جان دیں میں کس نیت نال فکرہ پڑھوں. ہر اعتراض کرنے والے بندے کے سامنے سے
میرا مولا ایسے گزر گیا جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزرا تھا۔ یا امام آ کے کرسی تے بیٹھے، ہون جی مناظرہ پڑھدا، سارا نہیں پڑھدا، ایک مولا بیٹھے کرسی تے، بندے اگلے کے سوچ رہے ہیں انہیں کی کرنا، بچہ 90-92 سال دا بزرگ، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، تو ساڑھا ٹائم ضائع۔ امام کرسی تے بیٹھے، آل محمد دا قول فعل ایک جے، بے تضاد نہیں۔ امام نے کرسی تے باندھے جڑا جملہ ارشاد فرمائے، ناز کیتا کرو اللہ ایسے امام دیتے جے، تے گلی بازار ہے ناز نہ لکھیا کرو ساڑھے امام ایسے۔ امام کرسی تے باندھے گئے اور مولا دی زبان چو او فکرہ نکلا جڑا ہر جنگ چ مولا علی دی زبان چو نکل دائی۔ مولا نے کرسی تے باندھے ہیں، یا بن اقسم دے چہرے تے نظر کر کے فرمایا ہم پہل نہیں کرتے۔ مولا تھوڑے طرح دے، ہم پہل نہیں کرتے۔ سوال کیا رو بھائی میرے مولا دے جلال کر سوال۔ اتنے جلال نال امام بولے مجمع تے سکوت، خاموشی۔ یا بن اقسم میں بھی کوئی بندہ آگ سکتا ہی سوال کر۔ مولا فرمائے انجنہ ہوئے جو میں پہلے سوال کرا تھا جیڑی عزت بنی ہوئی ہے اوہی لگی جائی، کر سوال۔ او ہن سوچن لگ گیا کہ سوال کے کرا، ہن سوچ رہے اپنے آپ نو آکھاں نماز دی گل نہیں، نماز دے مسئلے جان دو ہوئے گا، وضو کی میں کرنا ہے، نماز کیڑے پڑھنی ہے، باطل کی میں ہوندی ہے، نماز دے وچ کی پڑھنا ہے، اشکالات کی ہیں، واجبات کی ہیں۔ خدا کہ نہیں نماز نہیں، روزہ نہیں، وہ بھی نہیں، روزے دے مسئلے بھی جان دو۔ حج جو جس لئے ایسا کہنا حج اتھے ایسا کیا ہاں کیونکہ ہے بچہ حج اجائشت واجب نہیں، تے حج دا مسئلہ سب تو اوکھا جے، کوئی حاجی بیٹھا ہوئے تو دسے آج ایک وال بھی تروٹ جائے نا تے نکے تو نکا کفارہ ایک بکرہ ہی پاؤں دا جے، گھبرا گئے ہو۔ او چھوٹے تو چھوٹا کفارہ ایک لیلہ تا پکا ہے نا جی، او شاہ کیا حاج دی گل کردہ، اندر باہر امام دے عزادار، بارویں امام دی ریت، اپنے آپ نو مولا دی موجودگی سمجھنا، لفظ دل تے لکھ جانا، دعا بڑے تو دینا داد ہو گئی۔ او شاہ کہ جی میں سوال کرتا ہوں، مولا نے فرمایا پوچھ۔ او شاہ کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ احرام باندھ کر شکار کھیلے اس کا کفارہ بتائیے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اسی سیر بھی نہیں ہلایا۔ کوئی بندہ شکار کھیلے احرام باندھ کر اس کا کفارہ بتائیے۔ سوال ہو کردہ گیا تے تسی چپ کر گیا، گمج میں آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے، واہ جی واہ مولوی صاحب حد مک گئی، ایڈا مہنگا سوال تے ایڈا اوکھا، اس بچے کو کی جواب ہونا ہے، با گل مک گئی، اسی دگے بیٹھے آ دیا تھے، بادشاہ بچن بلا لے ساڑا وقت ضائع کر دیتا، ذہن تیار ہوئے تو امام دا فکرہ سننا، او ہوڑا دے پیان بچہ کی جواب دے گا، بادشاہ ساڑا وقت ضائع کیتا، اپنا بھی کیتا، گل بڑھنی کوئی نہیں، احرام باندھ کر کوئی شکار کھلے کفارہ کیا ہے؟ تے امام علیہ السلام دے چہرے تے اللہ دا جلال سمٹ گیا، مولا فرمایا 90 سالند ہو گئے تینوں مجھے کسے سوال کرنا سکھایا کوئی نہیں۔ مولا توڑے تے راضی ہون جی، اگلا جملہ تھوڑا جا سور لڑنا میرے نال، مولا فرمایا 90 سال دا ہو گئے مناظرے کر کر کے زندگی گزر گئی، اجا تک تینوں کوئی سوال کرنا نہیں سکھایا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی میں نے جا کے لڑکھڑام دی زبان نل بولیا وہ کیسے
امام نے فرمایا سوال وعدے کر، پہلے یہ بتا احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ مولا توڑ طرح آل محمد جائے نجف تک آواز حیدری۔ فرمایا سوال واضح کر، پہلے یہ بتا جو احرام تھا حج کا تھا یا عمرے کا؟ سیر سٹ گیا۔ مولا فرمایا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، سر اوپر کر، یہ بتا وہ جس نے شکار کیا تھا مرد تھا یا عورت؟ مرد تھا یا عورت؟ ڈوب گیا پسینے چ، متھا صاف کی تس، سر سٹ گیا۔ مولا فرمایا خیر ہے خیر ہے کوئی گل، سر چاہ یہ بتانا شکار حرم میں ہوا تھا یا باہر؟ دن چ ہو یا رات چ؟ جان کے ہویا یا غلطی نال؟ کر کے خوش ہویا یا پچھتایا؟ شکار جانور کا ہوا پرندے کا؟ او دے ایک سوال چوں امام محمد تقی نے 16 سوال اوشتے کیتے۔ مولا فرمایا میں نو دس میں تجھے کس سوال کا جواب دوں؟ ہائے حق ایو یہ امام دے قدمت گر گیا، اوشا کیا آپ مجھے ہر سوال کا جواب دے دیجئے۔ بس کر دیا، میرا خیال ہے میں آپ ہی ہونا تھک گیا، گرمی جتنا پڑھنا بڑا بھائی بہرحال میرے بھائی دا حکم ہے تو میں مجلس پہنچا دیتی۔ امام نے سارے سوالان دے جواب دیتے، بندہ مر گیا دربار، اگلے دیڑے ہیں او تو کوئی کاکھ نہ رہے نا جی، بجے دے سہارے تے آئے بیٹھے ہیں او آپ ڈوب گیا، اگلے دی کیڑی حالت ہونی ہونا آپ سوچ لو۔ او اٹھن لگیا، مولا فرمایا نہیں ایک منٹ بہ میں نا باجا جی، فرمایا تیت کر لیا سوال میں بھی کرنا ہے، میں سوال کروں؟ او سا کہ جی آئے جان دے ہو مہربانی فرماؤ۔ او بادشاہ جیڑا ہی ہو سا کہ نہیں پوچھو، اس سے پوچھو، جڑے انہوں بڑا گھیر کے لیا ہے نا، خراب تو ہو گیا چلو تھوڑا جے ہو روے۔ مولا فرمائے میرا کوئی اتنا مشکل سوال نہیں، بس چھوٹا جا سوال۔ او دا کہ جی حکم، سوال تسی بھی سنے آجے۔ مولا فرمائے سوال یہ، ایک مرد نے ایک عورت پہ صبح کے ٹائم نگاہ کی، عورت اس پہ حرام تھی، دوپہر ہوئی تو وہی عورت حلال ہو گئی۔ تسی نہیں سن دے میں کیڑا منت مان گیا جے۔ ایک مرد نے ایک عورت پہ صبح کے وقت نگاہ کی، عورت اس پہ حرام تھی، دن چڑھیا تو حلال، ظہر ہوئی تو حرام، عصر ہوئی تو حلال، مغرب ہوئی تو حرام، عشاء ہوئی تو حلال، ادھی راتی پھر حرام، دن ہویا پھر حلال۔ فرمایا بتا ایک عورت ایک مرد پہ اتنی دفعہ حلال کیسے اور حرام کیسے؟ جس لئے مولا فرمایا نہ دا سے ایک عورت ایک مرد اتنی دفعہ حلال کیسے تو حرام کیسے؟ ہو سکا میں تک تو انواع کیا ہی مہربانی کرو کریم و توڑے امام دا ایک فرمان یاد آگے، چھٹے امام فرمیندن میرے خیال ہے میرے بعد ہونا ہے تو کوئی نہیں، میں ہی ہیں جی، بس آج میں آتے ہیں۔ امام میں صادق فرمیندن کریم وہ ہوتا ہے جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے۔ ہائے ہائے ہائے، کریم وہ ہوتا ہے جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے۔ روزہ کہ جی میں تگے ہاتھ بننے ہیں، مولا فرمائی جواب دے، اسا کہ جی کوئی نہیں آپ دے دو۔ ان جڑا مولا جواب دیتا سن لو جی،
سلام ہے سب. مولا فرمایا جب ایک مرد نے ایک عورت پہ نگاہ کی تو وہ عورت کسی کی کنیز تھی. کنیز تھی تو اس پہ حرام تھی. دن ہوا تو اس نے اس کو پیسے دے کر خرید لی. بولے خرید لی تو ہو گئی حلال. ظہر دا وقت ہویا تو اس نے اسے آزاد کر دیا. آزاد کیا تو ہو گئی حرام. گھبراتے نہیں گئے. عصر ہویا تو اس نے اس نال نکاح کر لیا. نکاح کیتا تو حلال ہو گئی. امام فرمیندے نے مغرب دے ٹائم اس نے اس نال زہار کیتا، یعنی اپنی ماں جیسی سمجھ گیا. ماں جیسی سمجھا حرام ہو گئی. ادھی رات نو کفارہ دیتا حلال ہو گئی. امام نے فرمایا تم کیا جانو حلال کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں؟ تم کیا جانو حلال کیا ہے اور حرام کیا؟ جو علم اللہ نے ساڑھے آئمہ عطا کیتا، اسی سینہ تان کے آگ سکتے ہیں ایسا علم اللہ نے کسے نو بھی عطا نہیں کیتا. ماں دی گود اچ بھی ہیں تو عالمن، گھار اچ بھی ہیں تو عالمن، امیری دی حالت اچ بھی ہیں تو عالمن، اور اگر غریب ہو گئے تو بھی عالم ہے. ارمان اس گل دے لوگاں آل محمد نو پہچانیا نہیں. میں 10 گھنٹے اور بھی فضائل پڑھتا نا تو جڑی بی بی شام میں چاک کے بیٹھی ہے نا، اس بی بی اتنے تک راضی نہیں ہونا جب تک عزادار ہائے نہ کر دے. کیونکہ تو ان پتہ ہے بھرا دا محرم ختم ہو چکا ہے، ہون شروع ہے بھین دا محرم. دل تو اڈا ہوئے رون واسطے تو کوئی 4-5 لفظ وسیلہ بناواں. امام ہے چاہے امیر ہوئے چاہے غریب. ایک لفظ ابتدا کردہ عزادار اندر باہر جتنے بیٹھے ہو لفظ سننا، ایتھے لکھنا، دل منے تو روڑا. ذری دی وجہ تو میں لفظ پڑھ دا. اجا میدان کربلا اچ 4 نن وجے بھین دے سامنے بھج دے گھوڑے تو لتھا ہے. بسم اللہ کرا. جنہ دی ہائے نکلی ہے وہ دلوں نکلی، کیونکہ روڑ واسطے بیٹھے عزادار. میں چاہنا چلو 2-4 لفظ ادا کر دے. بھین دے سامنے بھج دے گھوڑے تو لتھا ہے. بابے دی ذوالفقار ہاتھ لے کے رو رو کے بیٹھا دے، لوگوں میرا کوئی نہیں رہ گیا، لوگوں میں غریب ہو گیا. ابتدائے مجلس مصائب دی ابتداء تو میر انیس دا ایک شعر سنے نا، اور اگر ممکن ہوئے تو ہر امام برگاہ لکھوانا. میر انیس دا شعر جس 6 تو 7 لاکھ شعر امام حسین دی مدت لکھا ہے، اور میر انیشہ دن 6-7 لاکھ شعر ایک پاسے تو میرا ایک شعر ایک پاسے. سناواں شعر پہنچ گیا میں نے وینڈ نہ کرنا پہنچ. اے مجلس مک جائے گی، باہر نکلو گے نا، کوئی بھی ہسدہ نظر آیا کسے نہیں پوچھنا کیوں ہسدہ ہے، انہیں ہی ہے. اور اگر کسی عزادار نو کوئی بندہ روندہ نظر آیا تو تسی اس کو جا کے پوچھو بھائی کی ہوئے، انہیں ہی ہے. چاہے اگلا شیعہ ہویا سنی ہویا جس مسلک ہویا، انسانیت دا تعلق رکھ کے تسی ٹر جاؤ گے تو جا کے پوچھو کی ہوئے. یعنی کسے کو لو او دی تکلیف پوچھنی ہوئے تو بندہ پہلا لفظ آدھا ہے کی ہوئے، کیا ہوا. میر انیس قلم توڑ دیتا. ہو سکے حسین اپنے آپ سے آخری وقت کہہ رہے تھے عباس چھوڑ گئے، پلا میں روڑا.
منت نہیں کردا دل قبر حسین ہوئی تو دلوں ہائے نکل سی عباس چھوڑ گئے علی اکبر جدا ہوا اگو امام 9 لاکھ نوے کیا دن ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آئے میں صدقے جاوا اتنا غریب ہویا کربلا رو رو کے بیٹھا دے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا مولا تو سلامت رکھے جناب سیدہ تو طرح جیڑے رو پے ہو جو سوچ رہے ہو سب واسطے دعا کردہ آمین روندی اکھا نہ لاکے خدا تو نو قبر حسین نہ زوار بڑھاوے عباس چھوڑ گئے علی اکبر جدا ہوا اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اکلا بیٹھے میرا مولا غربت سننا غربت ضروری نہیں 1.5 گھنٹہ پڑھا مصائب تا نہیں مجلس ہو گئی ہے جڑے رو پہ ایتھو مطمئن کھلوتا ہے انشاءاللہ شام چوائی ماں دھی راضی جاوے ایک حسین ہے ایک نال زخمی ذوالجنا تسی انسان ہو ماتمی عزادار میں حیوان دی گل کروں اس حیوان دی وفات تو دنیا وارا جیل اندے شرفا جدہ اس نو پتہ لگے نا جو زینب دے ویر دا کوئی نہیں دیا ہائے کر کے رومن ڈالے ہو اس حسین نو کعبہ سمجھ کے طواف شروع کر دیتا طواف شروع کر دیتا من نہیں سکتا بیٹھے بھی ہوئے تو نہ روئے کیوں طواف کیتا ہے علماء نے لکھی ہے بھئی جیڑا تیر آوے اے یادائی میرے پاس شک لگ جائے علی اکبر دا بابا تیرہ تو بچ جائے ادھے تیر جھلدا رہیا مولا باز میری مدد کرنا ادھے تیر جھلدا رہے اے پاسا تیرہ نال بھر گیا ادھی ہمت نہیں مکی ایسے فوراں پاسا بدل لیا ہون ادھے تیر جھلدا پہ اتنے اشنو تیر لگے ادھے تیرہ نال پر بن گئے ادھا نام بن گیا ذوالجنا جو بندہ دے مجلس حسین ہے جو حسین دی غربت نہیں رو سکتا ذری تو آنسو مانگے میں جملہ پڑھتا ایک ظالم این جو تیر ماریا اے بھجدہ ریا ہے تیر حسین دیاں پسلیاں چلا گیا تو سہائے کیتی ہے کسے ماتم کیتا ذوالجنا گوڑی لا کے اپنے دندہ نال حسین دیاں پسلیاں جو تیر چھک لیا تے تیر چھک کے ہڑک مار گیا تے معافی مگدہ میں آخر حیوانا مولا میں آخر حیوانا میں بڑی کوشش کیتی ہے تینو تیر نہ لگے آدھے مولا اممہ زہرا کول میری شکایت نہ کر مولا تیری ماں دی چادر دے جاؤ میں نے آج تک یاد ہے آواز اگر کھل دے تو کھول دے وہ مہربانی کرے آواز اور کھول دے میں بڑا شوق ہو کے گل کرنے رون واسے بیٹھن آواز پہنچ جائے اکلا حسین ایک ذوالجنا ایک بے غیرت نے امام حسین علیہ السلام نو زخمی حالت ذوالجنا دے سامنے ایک تانا دیتا ہے تانا سن سو ایتھے ہاتھ سی امام حسین دے کولا کہ دے حسین تیرے جسم میں ہون لڑن دی طاقت نہیں میں صدقے جاواں ایسا کہ نہ تیرے جسم میں لڑن دی طاقت نہیں تیری فوج مک گئی تسا بھی ہیں تے پانی میں نہیں دینا اس اے گل کیتی ہے تے اگوں بے غیرت ہنس کیا دے حسین ہون بھی ویلا ہے بیعت کر لے اور ماتمیوں اس بیعت نہ چاہیا میرے امام دا چہرہ سرخ ہو گیا پیو دی ذوالفقار دے زور دے گیا دن متہ سمجھے فوج مرا بیٹھا کل دنیا دا سلطان ہے حسین فرمیندن جے حکم دے ماں تا خلد وچوں آوے چھوڑ کے کل رضوان ہے اندر باہر جتے جتے بیٹھے ہو لب سنے غریب رو کے آدھے دیواں امر عباس نو ٹوراوے اور جس لے غریب غازی دا ناچ جایا ہے عباس دی لاش تڑپڑ لگ گئی کٹیاں رگا جاندے مولا تیری منتہ کرے دا ٹر گیا
مولا تین ماں دا واسطہ زندہ کارتے پابندیاں ہٹا، مولا میرے تو پابندیاں ہٹا لے۔ سیدہ دن تو میں نو آکھے میں لڑ نہیں سکتا، یا مولا حسین مدد کرنا، میں نو آکھی میں لڑ نہیں سکتا۔ حسین دن جا تو فوج سنبھال، میں حملہ کرے سا، تجھے نہیں سمجھے، فرمائے تو فوجہ سنبھال، میں حملہ کر سا، میں علی دا پترا، تو میں نے واقعے میں لڑ نہیں سکتا۔ او فوجل چلا گیا، حسین اٹھن سامنے کھڑا ہی نہ رہبار، بڑی عزت کر دیو تسی یہ دی، اے ساڑا مذہب ہے، اے ساڑا سب کچھ، عجیب کملے نہیں جنہوں سلام کر دے، اس وفا کیتی ہے، مسلمانہ نہیں کیتی، ایوانہ کیتی ہے۔ امام اٹھن ذوالجناح دے متھے نال متھا جوڑے اس، این سید اے دی گلت مہی پایا، حسین حد کر دیتا، فرمائے ذوالجناح میں نے بڑا احساس ہے، تو زخمی ہے، تھک گئے ہو، میں نے بڑا احساس ہے، تو تھکے ہوئے ہیں، پر ذوالجناح میں چیلنج کر بیٹھا، ساتھ دینا ہے یا میں پیدل ڈر جاوا، تو سہائے کی دیئے ہڑک مار کیا دے مولا تو واگ چاہ، میں تلوار دے نال نہ ٹرا تا تیری ماں دی چادر دے جاؤ کیوں کھا دے۔ مولا میں شک گیا، بھلا وے جڑا جڑا ماتم میں ٹھکر دے، مولا میں شک گیا تو میری زین تے آ۔ عباس مولا دے عزت دی قسم حسین زین تے بیٹھا، کربلا تو 12 میلت میں خود دیکھ کے آئے، 12 میلت منزل نخیلہ ہے، علی اکبر دا زخمی بابا اکلہ گھوڑے تے بے کے 9 لاکھ دے پیچھے گئے تے 9 لاکھ بھجدہ گیا، جس لئے 9 میلہ تک گئے نا، زخمی حد سید روٹیوں یا واگت رکھا ہے، تیزین ذوالجناح تے بلند ہو کے علی دا شیر بیٹھا دے، کھلو کے لڑو میں حسین آوا، تُسا میرے سارے مارے میں چپ کر گیا، اور کھلو کے لڑو میں حسین آوا۔ میں سیدان دی ہائے سنسان جتنے سید بیٹھے ہو، جس لئے آکھے نا کھلو کے لڑو میں حسین آوا، زین تے بیٹھے غریب دی کانڈ تے ہاتھ آیا، امام ارادہ کیتے پلٹ کے بیکھا، پچھو آواز آئیے پلٹ کے نہ بیک، میں سامنے آوین دیا، امام فرمایا کون ہے، ہولے جواد آئیے سنار تیری اجڑی ماں زہرا، حسین میں بطولہ، حسین جتھے سجدہ دینے میں جا والا نال صاف کرے، رومن علیہ دعا منگو غریب دی مجلس ہے، جشالہ کشے پتر نو ایسے موقع تے ماں نہ ملے، امام نو ماں ملیے، غریب آگئے او میری 3 گھنٹے کھلو مڈالی اماں میرا اکبر ٹر گیا، میرا غازی ٹر گیا، اماں میں کلہ رہ گیا، اماں میرے تے راضی ہے، رومن علیہوں اللہ کرے ایک وینڈ کر جانا تے جوان ماتمی ماتم کر لے، ماتم دا ایک فکرہ پڑھ دا تے رووے ہے تو مڑ اونج رووے جی میں اپنے جنازے تے اسی رووے نہیں تہائے کرو شام چوائی بی بی دعا کر جائے، اماں راضی ہیں، بی بی فرمائے حسین اے جڑی جنگ لڑی ہے یہ ماں راضی نہ کیتی، باپ راضی کیتی، جہاں دی جنگ بھی کھائی ہے، حسین دن اماں تُسا کیویں راضی ہو سو، حد نہ مک گئی غربت، بی بی فرمایا ماں راضی کرنی ہے، کربلا ٹور زینب دروازے تے کھلوتی ہے، میرے خیال ہے تھاکے تُسی، او میری دھیاں بوئے تے کھلوتی ہیں، 4 پاسیاں فوجاں بیڑ گئی ہے، حسین کربلا ٹور میری دھیاں دا کوئی نہیں، ماں دی آواز سن کے امام نیام تلوار پاک کے دن بس ہون میری موت گئی ہے، اسے حملے تو غریب پیچھا ہٹا ہے، بس بین دے قریب آگئے، ایک ظالم نے غریب دے سجے پاس سج نیزہ مارے ہیں، نہ میں پڑھ کے مرے ہاں نہ تسی سن کے مرے ہو، امام نو نیزہ لگے آئے تے سید ہاتھ جو ذوالجناح دی واگ چھٹ گئے ہیں،
اے بھجدے ہوئے گھوڑے تو سید مٹیاں تے آ گیا 17 قدمہ تک زلجھن آ گئی ہے 17 قدمہ تے جا کے ایک مشہور دی واگاں ہاتھ پایا اور رو کے آدھی رک جا میرا غریب پچھا لے گی تھک نہیں جانا اس ویکھیا تے رہلے جو قرآن کوئی نہیں اس علاقے والے جدا پچھا ہٹیا امام دا سر سجدے شبیر سبوحن قدوسوں دی تسبیح پہ پڑھ دیں وینڈ کرا امام دے منہ کل منہ لے کے مولا ایک میری ہمت کر میری زین تے آ تھک گیا اپنا مقدر ہے میری زین تے آ حسین رو گیا دن میں نے پتران دی موت کھا گئی ہے اس پھر پاسا لا دیتا تو آڑے علاقے بھی شاید گوڑی دے پاسا لویندہ ہوشی اتنی گرم ہے کربلا دی زمین ماتمیوں زلجھنا دا پاسا سڑ گیا اس پرواہ نہیں کی تھی آدھے مولا تینو ماں دا واسطہ دینا ایک ویری میری زین دیا ماں دا واسطہ ایسا واسطہ ہے امام حسین آج بھی رد نہیں کرتے اے مولا دی ذریعے میں توڑی منت کردہ جدن بھی کوئی اوکھی بڑھ جاوے اے ذریعے توڑے کھول اتھے آ کے مولا نو کدی ماں دا واسطہ دے دیا ماں دا واسطہ میرا مولا آج بھی رد نہیں کرتا کیونکہ پتہ ہے میرے مولا نو میری ماں ہوئے جڑی خالی والی کے آئی امام ماں دے واسطے تے عزادارہ نو خالی نہیں توڑ دے ماں دا واسطہ سنیا سید اٹھ بیٹھن فرمیدن ماں دا واسطہ دیتا ہی تے توں آدھے زین تے آ میرا تریہ ہی کوئی نہیں سارے چھوڑ کے ٹر گئے ہر پاس لاشاں تے کدے لے جانا ہے دل کرے ماتم واسطے دے کرے آدھے مولا حکم دے نانے کول مدینے اپڑاوا جیلہ مالے عشاء کے مدینے اپڑاوا غریب آدھے نانا اور روندہ بیٹھا ہے اور تاج لا کے بیٹھا دے حسین مسکر حد مک گئی ہے آدھے مولا جے نانا آگئی تو بابے کو نجف حسین آدھے آؤ کوثر دا جام بھر کے روندہ ہے مولا ماں کو لے جاما غریب آدھے اے جا اما والا نال صاف کر گئی ہے مولا بھین کو لے جاما غریب آدھے آؤ 70 قدماتے آ گئی ہے مارے کسے نہیں جانا مولا دھی کو لے جاما غریب آدھے تماچے جھال کے آندھی پئی ہے آدھے مولا کدے لے جاما سید آدھے میں چڑھ نہیں سکتا میرا جوڑ ترٹ گیا تو گردن جھکا تیرے گالے جبائی پہنا میں نے اکبر دی لاش دے لے جا میں نے پتر دی لاش دے لے جا میرا بڑا سوڑا پتر آئی نہ میرا اکبر نے دیا نال مارے ہے سیدہ دے میں آخری لے اکبر دے کول نماز پڑھا میرا بڑا سوڑا پتر آئی سیدہ بے جے کدائی لے جاڑائی میں نو اکبر دی لاش دے میں زندگی دی آخری نماز علی اکبر دے کول امام فرمیندن او زلجھنا میں نو نانے دی امت نہیں پہچاڑے تو حیوان ہو کہ میرے نال وفا کی تھی ہے میں نبیاں دے ادھار نہیں رکھے حسین تیرے نال 3 وعدے کر دائی اندر باہر اتنی تہائی کریا ہے عباس دے علم تک پہنچے زلجھنا دے مولا ہون کیڑے وعدے امام آدن وعدہ کردہ قیامت تائیں شہادت میری پڑی سی شبی تیری نکل سی ہویا وعدہ پورا اندر بار جڑے ہویا اگلا جملہ سن سو فرمیندن اے وعدہ کردہ اولاد میری اسی تے عزت تیری کرے تریہ جملہ سن سو ماتم کر سو فرمیندن وعدہ کردہ میری نسل دیاں سید ذاتی دھیاں جنہ دیا جتیاں بھی کدی نہ نکلیوں سے دامی محرم و سیر دے وال کھول کے سیر رج مٹیاں پا کے تیرے تو پچھ دیا راشر کی میں لہایا ہیا آزر جنا ساڑا غریب دادا کی میں لہایا او ساڑا اللہ راشر دادا کی میں لہایا یا حسین
دعا مانگ دے ماں یا ایک وینڈ کر لا میں نے توڑا احساس ہے آج جو تو وینڈ کردہ نہیں کہ دعا مانگ لینے ہو گئی ہے شاید ہے جوان نہ برداشت کر سکتے امام کردے بیٹھے نا ذل جنال نال گلہ ایدہ رخ میرے ال کر دینا امام ذل جنال نال گلہ پہ کر دینا توشی میں نے ویکھو ذل جنال نال گلہ پہ کر دینا دھیا لے جیڑے ہو تڑپو امام کردے پہن ذل جنال نال بولو گلہ جس دی دھی ہے نا انہوں دینا ہو دی دھی دا واسطہ اس کو دے میرے کل گالے کوئی نہیں جائے امام گلہ پہ کر دینا یہ غریب دے کانڈا لے پاسو نہ ہولے ہولے آواز آئی ہے بابا کہ آواز آئی ہے بولو بابا امام رو کے فرمیدر کون ہے بابا میں شکینہ بابا میں تینوں ملن واسطے آئیا بابا میں بڑی اوکھی ہو کے آئیا بابا میں گھوڑے جو گزر کے آئیا بابا میرے پیر پھٹ گئے حسین فرمیدر کیوں آئی ہیں ادھے بابا تے ہونے نہیں آکھیا میرا کوئی نہیں ہے بابا تیری غربت دی صدا میں رکھا گئی امام ہاتھ نہ پیا فرمیدن ذرا میرے سامنے آ ہر ماتمی تے واجب ویکھنا قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم دا فکرہ میں اس تے چھوڑ دے مانا مجلس ہو گئی دے حسین آدن آ سامنے دھی سامنے بہا کے نا شبیر رو کے بیٹھے آدن سکینہ جی بابا فرمیدن تھوڑی جی شیر تو چادر تلہا میری امامہ بھیڑا ضرور تڑ پہ آئے دھی کم دے ہتھا نل چادر لائے حسین دن تھوڑی جی ریت شیرج پال ہے اتنا ویکھیا جے ماتم کرنا نے دھی ریت پائیے سیدہ دے دو میں ہاتھ اینج کر شکینہ اینج کیتے بابا کے کر دیں سیدہ دے جیندے یا ویکھ دا یتیم کی ہو جائے ہو میں جیندے یا ویکھنا چاہنا میرے بات تے مٹیاں تے رو جانا ہے شکینہ آج تو بات تینو شینہ نہیں لگنا اللہ کرے ایک وینڈ کر جا روے ہے تا غریب بڑھ کے انج روے جی میں 72 جنازہ اٹھیا شکینہ کوئی دور منگی نہ دے چھوڑے شکینہ کوئی چادر منگی بولو دے چھوڑے حسین فرمیدن او جڑی 70 قدمہ تے نا او امیر دی دھی ہے اگو سیدہ دے تو غریب دی دھی ہے امام مدن امیر دی دھینو شام تائی پریشان نہ کریں پیو دھی گلہ پہ کر دین حسین آکھ جائیں سامنے قاتل آگیا ماتمیوں امام قاتل نوے دین ود سامنے بیٹھی ہوئی دھی نوے دین او دے اکھر کھٹا کنجر ویکھے آئے سامنے بیٹھی ہوئی معصومہ دھی نوے کے آئے غریب چھکدا دھی دے اتے آئے دھینو گلہ کے ادائے میں انی پتار مرائی بیٹھا ماتم کری امیر نہ بڑی ای بن برباد وچالے آگیا ہے جیندے روب کنو نہیں ماوا بال سنبھالے حسین دن اے ظلم کرے سی یا حسین تے اف نہیں کرنی کھڑکا دے سی سارے ماتم کرو اندھے ہاتھ نہ پلو مر ویندی تو دھی مر ویندی یا مر ویندی تو او بہن مر ویندی اے ظالم نیڑے آئے میں کہتا دو جوانہ ماتم کیتا ہے ہر عزدار نو ماتم دی دعوت ہے مر بھی جاوا زندگی دی قیمت کوئی نہیں حسین دے دکھاں تو علاوہ ظالم غریب دے نیڑے آکے تانا مار کے آدھے حسین کے لگ دیئے سیدہ دے میری دھیے بغیرت آدھے تے ٹورنی ہے یا میں اٹھاوا حسین آدھے کانڈ کر میں دھی اٹھائنا اے ظالم کانڈ کر گئے سیدہ دے سکینہ بل جا پیو اکھے ٹور جا کی میں بمنے آجے لمالے نکیا بھائی پیو دے گلج پا لیا حسین دو چھوڑے میں رہ گئے دھی تو نہ پھلیں دی آئی
حسین دو چھڑیں دے رہ گئے دھی تو نہ پلیں دی آئی تو انہیں سمجھ نہیں آیا حسین دو چھڑیں دے دھی تو نہ پلیں دی ہے جڑلے غریب کے نہیں چھڑیں دی سیدہ دے فضا جلدی آ میری دھی نو لے کے ڈر جا فضا اتے چاہے کے ڈر پئیے فضا دمو خیمے آلے پاسے سکینہ دمو بابے آلے پاسے ستویں قدم تے فضا گئی ہے غریب نے آکھا ہے اللہ اکبر امام سجدے جسار رکھی آئی بے غیرت ظلفہ جا ہاتھ پایا ہے ایدہ پہلی ذرہ ماری ہے 4 سالہ دی دوڑی ہے قاتل نوا دیئے ہاتھ گاڑ میرے پیو دیا آئے ظلفہ جو آئے ظالم کا یا حسین نہ جفادہ کانڈ خالی ہوئے میرے بابے دی نہ دے تکلیف زیادہ ہاتھ گاڑ میرے پیو دیا آئے ظلفہ جو آئے ظالم کام جفادہ ماتم ضرور کریا ہے 34 ضرب چلیے سکینہ پیو تے جھڑ گئی ہے قاتل نوا دیئے تیری 4 سالہ نہ تھیندا تا ایسا دے کیویں دی دے سامنے آئے پیو پچھدا ہے او تیری 4 سالہ سکینہ قاتل دا خنجر ناپ لیے بے غیرت خنجر زمین تے رکھے حسین دی دھی دے ہاتھ ناپ لے سجے ہاتھ نال بے غیرت تماچا مارے معصومہ فرات دوڑی ہے چاچے نہ دیئے پیا سایہ کٹ